اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک قصیدہ جو محمد رفیع سودا صاحب نے لکھا ہے، جس کا عنوان ہے قصیدہ در ہجو اسف المسمى بتضحیک روزگار۔ یہ قصیدہ تضحیک روزگار میں نوتواں اور بد اتوار گھوڑا ایک علامت کے طور پر آیا ہے۔ اس میں ایک گھوڑے کو سامنے رکھ کر اس کی ہجو کی گئی ہے محمد رفیع سودا نے۔ یہ اس وقت کا دور ہے جب مغل حکومت زوال پذیر ہو رہی تھی، اور گھوڑے کی آڑ میں شاعر نے مغل حکومت اور اس کی کارکردگی پر طنز کیا ہے۔ اس قصیدے میں گھوڑے کو ملحوظ نظر رکھ کر گھوڑے کی آڑ میں شاعر نے مغلیہ حکومت کی طنز کی ہے۔ تو اس وقت جو مغلیہ حکومت اپنا وقار کھو رہی تھی، تو اس کا طنز کیا گیا، اور طنز کے طور پر ایک گھوڑے کو سامنے رکھ کر گھوڑے کی آڑ میں مغل حکومت اور اس کی کارکردگی پر طنز کیا گیا۔ تو پہلا شعر جو ہے اس کا: ایک دن گیا تھا مانگے یہ گھوڑا بارات میں، دولہا جو بیہانی کو چلا اس پر وہ سوار، سبزے سے خط سیاہ وسیع سے ہوا سفید، تھا سروسا جو قد سو ہوا شاخ باردار۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ ایک دن گھوڑا بارات کے لیے مانگ کر لایا گیا، جو دلہا اس پر بہانے کے لیے چلا گیا، تو دلہا اس پر بیٹھ گیا، اور گھوڑا اتنا لاغر تھا، اتنا کمزور تھا کہ گھوڑا اپنے سسرال تک پہنچتے پہنچتے اس کا یہ حشر ہوا، کس کا؟ دلہے کا یہ حشر ہوا کہ اس کی نئی داڑھی جو تھی اس کی وہ پہلے سیاہ تھی اور بعد میں سفید ہو گئی، وہ داڑھی اس کی سفید ہو گئی، یعنی اتنی دیر تک پہنچایا گھوڑے نے اس کو سسرال۔ اس کا لمبا قد ایک پھلدار شاخ کی طرح جھک گیا، یعنی اس کا قد جو ہے وہ ڈھیلا پڑ گیا، اب وہ پہلے جوان تھا، اب بوڑھا دکھائی دینے لگا۔ کون؟ یہ دلہا، یعنی اتنا لاغر تھا، اتنا کمزور تھا گھوڑا اتنا کمزور تھا، یعنی وہ بوڑھا ہو گیا، ساسو گو بڑ۔ تو اتھ مز ونان یہ سودا صٲب أکِس گُرِ سٕنٛز ہجو کران، یہ ہجویہ قصیدہ، یتھ مز ہجو یی کرنہٕ، یتھ مز کٔٹھ یی کڑنہٕ، یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونان چھِ کٔٹھ کڑُن، تتھ چھِ ونان أسۍ ہجویہ قصیدہ۔ تو یتھ مز چھِ أمۍ گُرِ سٕنٛز کمزوری کٔرمٕژ بیان، تو گُر کوتاہ لاغر اوس۔ اکھ وقت ہسا اوس، یہ چھِ پاوان یاد اسہِ کہ اکھ وقت ہسا اوس ییٚلہِ مغل بادشاہ ہٕنٛدۍ گُرۍ ٲسۍ یِوان ماننہٕ، یِم ہسا ٲسۍ زبردست تیز، یِم ہسا ٲسۍ پھُرتیلا، یِم ٲسۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز یہِ حصہٕ نِوان، جنگس منٛز ٲسۍ یِم بہادُری سان پیش آسان۔ مگر ییٚلہِ ہسا مغلن زوال لوگ تیار واتنے، جب مغل حکومت کا زوال آنے لگا تو ان کے گھوڑے بھی اب لاغر ہو گئے، کیازکہ تمن اوس نہٕ پیوان غذا تہِ تِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ تہِ، تم ٲسۍ غذا دادِ تہِ مران، تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ہسا گٔے تِہنٛدۍ گُرۍ تہِ لاغر۔ تہٕ بیاکھ اکھ شعر چھُ: پہنچا غرض عروس کے گھر تک وہ نوجوان، پہنچا غرض عروس کے گھر تک وہ نوجوان، شخوخیت
کے درجے سے کر اس طرف گزر، شکوکیت کے درجے سے کر اس طرف گزر، مٹا تو اس قدر ہے کہ وہ جو کچھ کہ تم سنا، لیکن ایک اور دن کی حقیقت کہوں میں یار، دہلی تک آن پہنچا تھا جس دن کی مرہٹا، مجھ سے کہا نقیب نے آ کر اے وقت کار، مدت سے کوڑیوں کو اڑایا ہے گھر میں بیٹھ ہو کر سوار، اب کروں میدان میں کارزار۔ تو فرماتے ہیں گویا خدا خدا کرے کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں دلہن کے گھر پہنچ جائے، خدا کرن پہنچا غرض عروس کے گھر تک وہ نوجوان، شکوکیت کے درجے سے گھر اس طرف گزرے۔ تو یہ ہسا شکر ہسا کرو اس اگر یہ شکوکیت یعنی اگر یہ بڑھاپہ آستا اور دلہنس نش واتہِ، یعنی یوٗت ہسا اوس یہ گر کمزور، یوٗت ہسا اوس یہ گر لاگر، یہ کرٹک کران یتھ مغل حکومتس کران کرٹک، امکن گُرکِس آڑس منٛز چھِ کران یہ کرٹک کہ مغل حکومتس کیٛاہ گوٚو، اکہِ دۄہ ییٚلہِ یہِ ہسا اوس زبردست حکومت أہٕنٛز تہٕ آز کیٛاہ گوٚمُت چھُ أہٕنٛدِس حکومت، آز کیٛاہ چھُنہٕ أہٕنٛد کانٛہہ تہِ چیٖز ٹھیٖک پٲٹھۍ چلان۔ مٹھا تو اس قدر ہے کہ وہ جو کچھ کہ تم سنا، لیکن ایک اور دن کی حقیقت کہوں میں یار، گویا گھوڑا نہایت ہی سست اور کاہل تھا۔ مٹا تو اس قدر ہے کہ وہ کچھ کہ تم سنا، لیکن ایک اور دن کی حقیقت کہوں میں یار، دہلی تک آن پہنچا تھا جس دن مربع، یوت ہسا اوس گر کمزور، لیکن شاعر فرماتے ہیں کہ اب میں اس گھوڑے کے بارے میں ایک اور سچی بات کہوں گا، یہ ہسا اوس یوت کمزور کہ بہٕ ونمو تۄہہِ حقیقت، یہ گھوڑا اتنا کمزور ہے کہ میں اس کی حقیقت آپ کو بتاؤں۔ اکہ دۄہ ہسا گئی کٲم، یہ ہسا مرہٹا کوٚر دِلہِ پٮ۪ٹھ حملہ، جب مرہٹا نے دلی پر دعویٰ بول دیا تو مجھے خبر دینے والے نے آ کر کہا کہ اب آزمائش کا وقت آ گیا ہے، تو مجھے سے کہا نقیب نے آ کر ہے وقت کار، اب آپ کو مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے، اب آپ کو کچھ کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں ایک عرصے سے تو یہ کہتا ہے مدت سے کوڑیوں کو اڑایا ہے گھر میں بیٹھ ہو کر سوار، اب کروں میدان میں کارزار۔ یہ گھوڑا واپس میں کہتا ہے ایک عرصے سے گھر میں بیٹھے روپیہ اڑا رہے ہو، یہ انسان امہ دۄہ اتھ گر سوار اوس، أمِس گوٚو واریاہ ٹایم، یہِ اوس لاگر گوٚمُت، یِم ٲسۍ نہٕ جنگ کرنہِ تہِ نیران کِہیٖنۍ، یِم ٲسۍ ییٖتۍ کمزور گٔمٕتۍ، یِم ٲسۍ ییٖتۍ اہل گٔمٕتۍ، یِم ٲسۍ ییٖتۍ کٲہِل گٔمٕتۍ، یِم ٲسۍ نہٕ نیران وۄنۍ جنگس تہِ کِہیٖنۍ۔ اب کچھ کر دکھانے کا وقت آ گیا، وچھ آمُت وقت یُس رۄپیہِ ژٕ وُڑاوان اوسُکھ گرس منٛز بِہِتھ، وَلہٕ وۄنۍ نیر، وٕچھی ژےٚ میدانہِ کارزارس منٛز کینٛہہ ہاوُن، جنگ کِس مٲدانس منٛز چھِ ژےٚ کینٛہہ ہاوُن۔ ناچار ہو کے تب تو بندھایا میں اس پر زین، بہٕ ہسا گوس لاچار، مےٚ نسا وُچھ نہٕ کانٛہہ وتھٕے، میں نے مجبور ہو کر اس گھوڑے کے پیٹ پر زین بندھوائی اور ہتھیار ساتھ اڑا کر میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ مجبوری کی حالت میں یہ جو گھوڑ سوار ہے وہ کہتا ہے کہ جو مغل فوج کا فوجی ہے وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہو کر میں نے گھوڑے کا زین باندھا اور ہتھیار باندھ کر میں اس پر سوار ہو گیا، جس شکل سے سوار تھا اس دن میں کیا کہوں، دشمن کو بھی خدا نہ کرے یوں ذلیل و خوار۔ کہتا ہے شاید کہ اس روز جس طرح سے میں گھوڑے پر سوار تھا اور میری خستہ حالت ہوئی تھی، یہ سوار کہتا ہے، فوجی کہتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار تھا اور میری حالت اس طرح خستہ تھی، یعنی مغل حکومت زوال پذیر تھی اور ان کے جو